نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امامت کا بیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو. یعنی اچھی طرح صرف ریڈنگ نہیں مانا، یعنی سمجھتا بھی ہو، کیونکہ قرات ہمارے ہاں کی قرات نہیں. ہمارے ہاں کی قرات کیا ہے؟ صرف الفاظ کا علم. لیکن حقیقت میں قرات کیا ہے؟ جب قرات قرآن ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اردو کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف الفاظ پڑھنا؟ بک ریڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر سمجھے پڑھنے کو نہیں نا. لیکن ہمارے ہاں قرآن کی قرات کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا. اس کو ہم قرات کہتے ہیں. اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد صرف الفاظ ہیں. اگر قرات میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو، یعنی سب سے زیادہ احکام اور مسائل کی حدیثیں جانتا ہو. پھر اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو مدینہ کی طرف. اب یہ بھی ایک میرٹ تھا. نمبر 1 میرٹ کیا ہے؟ علم. نمبر 2 دین کے لیے قربانی. دین کے لیے کی گئی قربانی میرٹ ہے، اور اس میں بھی جو سب سے پہلے کرے. اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا، اور بلا اجازت کوئی شخص کسی کی جگہ امامت نہ کرائے. یعنی اگر ایک شخص مقرر ہے کہیں امام کے طور پر تو کسی کو حق نہیں کہ اگر وہ 2-4 منٹ آگے پیچھے لیٹ ہوا ہے تو فوراً آگے جا کے امامت شروع کرا دی جائے کہ وہ تو ہمیشہ لیٹ ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے اور ہم خود ہی کرانے لگے. تو یہ بھی ایک قسم کی بغاوت ہے، یہ درست نہیں. اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے. یعنی کسی کے گھر میں گھر والے کی جو مخصوص بیٹھنے کی جگہ ہے، مثلاً اس کا اسٹڈی ٹیبل ہے یا اس کا کوئی خاص بیٹھنے کا ایک مقام ہے، تو وہاں جا کر نہ بیٹھے اس کی اجازت کے بغیر. کیوں؟ یہ کیوں معیوب ہے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کی پرائیویسی ہے. اس کی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کو دکھائے یا کسی اور کے پاس جائیں، اور دوسرے کے لیے ناگواری کا سبب ہو سکتا ہے، اور ایسی چیزیں تعلقات میں خرابی کا سبب بنتی ہیں. اب دیکھیں نا، کسی کو اس کے مقام سے ہٹا کے یا اس کی اجازت کے بغیر خود وہاں جا بیٹھنا، اس میں صاحب خانہ کے احترام یا مقام یا اس کی پرائیویسی، ان چیزوں کے حقوق پر زد پڑتی ہے. یہ بھی ایک طرح کی سرکشی والی بات ہے نا. لیگ پولنگ یہیں سے تو شروع ہوتی ہے. اچھا، اس چیز کو آپ کہیں اور بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور کہاں نہ بیٹھا جائے؟ جس طرح استاد کہیں بھی، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی، یا کسی کے آفس میں جا کر آفیسر کی چیئر پر بیٹھنا، اور اگر کوئی منع کرے تو کہے یہ بہت بڑے بنتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. وہ اس کا خاص مقام ہے جو اسی کے لیے بنا ہے. جب آپ اس مقام پہ پہنچیں گے تو آپ بھی بیٹھ جائیے. کیونکہ کوئی چیز کسی کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، یا وہ کوئی اس کے نام نہیں لگی ہوتی، وہ اس خاص مقام کی وجہ سے اس کی ہوتی ہے. جو بھی اس مقام پر ہو وہ وہاں اجازت سے بیٹھ سکتا. وہ چیئر جو ہے وہ سمبلائز کرتی ہے اتھارٹی کو یا پوزیشن کو. تو ایسی صورت میں پھر دوسرے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. رسپیکٹ کی بات بھی آتی ہے. تکرمہ کا لفظ آیا، کرامت اسی سے ہے نا. یعنی اس سے آپ دیکھیں نا، تعلقات خراب ہوتے ہیں ایسے کاموں سے. صاحب خانہ کا خاص مقام، اس کی جو بیٹھنے کی یہ خاص جگہ جو ہے نا، وہ اس کی گھر پر ملکیت کو ظاہر کرتا ہے نا. اگر کوئی اور آ کے وہاں بیٹھ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اس کا جو حق ملکیت ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی سیٹ خاص لیول پر مثلا رکھی ہوئی ہے یا خاص طریقے پر رکھی ہوئی ہے، تو وہ دوسرے شخص کی
کام کی روٹین ہے اس میں بھی وہ چیز خلل انداز ہو جاتی. بہرحال صرف صاحب خانہ ہی نہیں، عام اخلاق بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے، مثلا کھانے کی میز پر ایک خاص جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرے شخص کو کرسی نہیں ملی اور وہ اس طاق میں اچھا کوئی اٹھے تو میں جلدی سے اس کی سیٹ پہ قبضہ کر لوں. اب اگر وہ اٹھا ہے، گیا ہے اور واپس آیا تو دیکھا کہ کوئی اور وہاں پر براجمان ہے، تو یہ چیز بھی درست نہیں. بعض اوقات لائبریری میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آیا، بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، اپنا سب کچھ کر رہا ہے، اتنے میں اسے کوئی ریفرنس یاد آیا، وہ اٹھ کے گیا کوئی اور کتاب لینے کے لیے، اتنے میں وہ آیا تو دیکھتا ہے کہ جی وہ تو کرسی جا چکی ہے. تو یہ ایک بیسک اخلاق کی بات بھی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو، حافظ ہے بچہ اور باقی سب نہیں، تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے. نابالغ بچہ اگر حافظ قرآن ہے تو اس کو امام بنایا جا سکتا ہے. دلیل حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، پس مجھے امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر 7 سال تھی اپنے قبیلے میں، کیونکہ باقی تو کسی کو اتنا قرآن آتا نہیں تھا. اندھے کو امام بنانا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کو امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نابینا تھے. اگر نابینا جو ہے وہ زیادہ عالم ہے، کہ بعض نابینا دیکھنے والوں سے بھی زیادہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس کو بھی امام بنایا جائے، کیونکہ اصل چیز کسی کا بڑا چھوٹا ہونا نہیں ہے، اصل چیز اس کی قابلیت ہے. تو میرٹ کیا ہے کسی کے امام بننے کا یا لیڈر بننے کا؟ اس کی قابلیت، نہ کہ اس کی شکل و صورت. کیوں کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی چپٹے ناک والے حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو بھی تم اس کی اطاعت کرو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ امامت یا قیادت کسی کی شکل و صورت کے ساتھ وابستہ نہیں، اس کی قابلیت کے ساتھ ہے. حضرت اسامہ کے بارے میں جانتے ہیں کون تھے؟ جی ہاں، اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے. ان کو کتنی سال کی عمر میں امیر بنایا گیا تھا؟ تقریباً 17 سال کی عمر تھی یا 18 سال کی. اس لشکر میں کون کون شامل تھا؟ حضرت ابو بکر شامل تھے، حضرت عمر شامل تھے، کبار صحابہ شامل تھے، اور وہ ایک ٹین ایجر قائد تھا، قائد جیش تھا. تو ٹھیک ہے، وہاں ان کے اندر وہ جنگی قابلیت تھی، یعنی تھوڑا سا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اس میں فرق بھی آ جائے گا. یہ نہیں کہ صرف حافظ قرآن دیکھا جائے کہ وہ بھی لشکر کا قائد بن جائے خواہ اس کو تلوار اٹھانی نہ آتی ہو. مراد اس سے یہ ہے کہ عمر میں چھوٹا ہونا یا قد میں چھوٹا ہونا یا پھر شکل و صورت میں مختلف ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ معیار نہیں، معیار ہے قابلیت. جب تک مسلمان اس اصول پہ قائم رہے وہ آگے بڑھتے رہے، ترقی کے لیے بے حد ضروری. ایک شخص جسے ڈرائیونگ آتی نہ ہو، اگر اس کو بس پہ بٹھا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ کرے گا نا. تو اگر ایک ملک کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیا جائے، ایک ادارہ کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیا جائے، پڑھانے کی جگہ پر کسی ایسے بندے کو بٹھا دیا جائے، تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو ہم سب کو ان احادیث سے صرف ایک محدود سا سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بڑے ذہن کے ساتھ، ایک وسیع ذہن کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امام کی نماز قبول نہیں ہوتی جس پر لوگ بوجہ اس کی بدعات، جہالت و فسق وغیرہ کے ناراض ہوں. یعنی جس سے لوگ ناراض ہوں اور اسے امام بنانا پسند نہ کریں، اس کی تو نماز بھی نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی. جب آپ عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں، پھر عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز میں کمی کر دیتا ہوں، یعنی ہلکی پڑھاتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. تو کیا عورتوں پر جماعت سے نماز پڑھنا یا مسجد میں پڑھنا فرض تھا؟ کوئی فرض نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ رخصت تھی، اجازت تھی. اب اس اجازت کے ساتھ اگر وہ آ گئی ہیں تو ان کو عزت دی جاتی تھی.
ان کے حقوق کا وہاں بھی خیال رکھا جاتا تھا جہاں ان کے لیے کچھ لازم نہیں تھا، لیکن وہاں بھی ان کی رعایت رکھی جاتی ہے، اور صرف ان کی نہیں، ان کے بچوں کی. یعنی بچہ رو رہا ہے اور بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. یعنی کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عورتوں کے حقوق کی اور بچوں کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہیں. اور یہاں سے ایک اور کون سی بات سیکھنے کو ملتی؟ جو لوگ کسی وجہ سے معذور ہوں، ہینڈی کیپڈ ایک تو ہوتا ہے انسان فزیکلی یا مینٹلی، یا پھر اپنے مخصوص مسائل یا پرابلمز میں گھرے ہونے کی وجہ سے. کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ہینڈی کیپ کے کیا حقوق ہیں. اس وقت مغرب میں تو جو معذور افراد ہیں، چاہے وہ کسی بھی معذوری کا شکار ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی گئی، حتیٰ کہ تفریح گاہوں میں، پارکس میں، اسکولز میں. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بیسٹ پارکنگ کا ایریا ہوتا ہے کسی مال میں، شاپنگ کے ایریا میں یا کسی پبلک پلیس میں، جو قریب ترین اچھی جگہ ہوتی ہے وہ ہینڈی کیپڈ کے لیے مخصوص ہوتی ہے. اس پہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی اور گاڑی بھی پارک نہیں کر سکتا. مخصوص قسم کی کرسیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، مخصوص ادارے بنے ہوتے ہیں جہاں ان کو تعلیم دی جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں، اور وہاں پر بہت ہی ہیوج بلڈنگ تھی. جب اس کے انٹرنس میں ہم داخل ہوئے انفارمیشن کے لیے، تو انفارمیشن ڈیسک پر نابینا لڑکی کھڑی تھی. وہ محض اپنے شاید بریل سے یا اپنی مخصوص چیزیں مخصوص جگہوں پر رکھنے کی تربیت لے کر وہ ہر آنے جانے والے کو انفارمیشن بھی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا مطلوبہ کارڈ یا کاغذ یا جو بھی چیزیں وزٹر کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو دے رہی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نابینا امام نہ بنے، اور وہاں انفارمیشن ڈیسک پر ایک نابینا شخص کھڑا ہے. کیونکہ انفارمیشن دینے کا تعلق کسی کی شکل دیکھنے سے نہیں ہے بلکہ اس کی مدد کرنے سے ہے. تو میں حیران ہوگی کہ کتنی عزت دی گئی ہے ایسے لوگوں کو جن کو ہم ساری زندگی بیکار کٹھارے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور ہر ایک صرف ان کے اوپر مذاق کرتا ہے یا ہنستا ہے یا اس کو ایک بیکار چیز سمجھ کے پھینک دیتا ہے. تو اصل ہے کسی بھی قوم کی سوچ کیا ہے، انسانی ہمدردی کیا ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں پڑھ کے تو یقین کریں مجھے اپنا آپ اتنا حقیر لگا کہ اتنا ہم لوگوں کی خیرخواہی کے دعوے کرتے ہیں، آج تک میں نے ایسی دعا کیوں نہیں مانگی، میرے دل میں ایسی سوچ کیوں نہیں آئی، کیوں نہیں ایسی سوچ آئی. کیا مانگا تھا انہوں نے کہ اگر کسی گناہگار کا یا اللہ تجھے فدیہ چاہیے تو اس فدیے میں مجھے لے لے. ہم میں سے ہے کوئی جو یہ سوچے بھی؟ مجھے تو کم از کم ایسی سوچ آئی بھی نہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ پھر ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں دوسروں کے. کتنی تڑپ ہے دوسروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، عملی طور پر ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے. کیا تڑپ ہے ہمارے دل میں، کیا خیر خواہی کا منصوبہ ہے، کسی کی ہمدردی اور کسی کی مدد اور کسی کی خدمت اور کسی کو سیدھے راہ پہ لانے کے لیے کیسا دل ہے ہمارے اندر؟ کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہیں اور دعوے ہیں. تو حقیقی معنوں میں یہ ساری مثالیں جو آج مہذب دنیا میں ہو رہی ہیں یہ اسلامی تاریخ میں موجود ہیں. ہم اس تاریخ پر فخر تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کرام ایسے تھے، لیکن ہم کیا ہیں یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی کون سے تعلق ہے یا ہمیں بھی ان کے طریقوں پہ چلنا ہے. جب ہم صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ انعمت علیہم ہے کون. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ایک معذور کو بھی اسلام میں بے حد عزت دی گئی ہے، اور اس کی صلاحیت کے مطابق اگر اس کے اندر قابلیت ہے، اور ظاہر ہے کہ قابلیت تو پیدا کرنی پڑے گی نا. عبداللہ بن ام مکتوم امام جبھی بن سکتے ہیں جب وہ قرآن جانتے ہوں، جب ان کے پاس علم ہو. تو آج تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ ایک نابینا شخص آڈیو کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اتنا کچھ سیکھ سکتا ہے کہ اگر ساری کتابیں پڑھ کے ریکارڈ کر دی جائیں تو کسی بھی قسم کی کتابوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. انگلیوں سے پڑھنے کا بریل کا طریقہ جو ہے اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح اصل بات یہ ہے کہ معاشرے کو ایسے افراد کی رعایت کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے. بہرحال ہینڈی کیپڈ ہونے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ایک عورت ہے، اس کا بچہ چھوٹا ہے. اب وہ بچہ چھوٹا ہے تو وہ بچہ اس کو روک رہا ہے نیکی کے کام میں یا خیر کے کام میں شریک ہونے سے. تو ایسے میں اس کے لیے کوئی انتظام کیا جائے، اس کی کوئی مدد کی جائے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا جو ہے یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. ہمارے ہاں عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تم کیا کرو، گھر بیٹھ جاؤ. تو اب بچے چھوٹے ہونے کو جرم تھوڑی ہے. ہاں طریقے سوچیں، نہ کہ چھوٹے بچے والی ماؤں کو آپ پیچھے کر دیں. طریقہ سوچیں کس طرح مدد، ایک نہیں طریقہ دوسرا، دوسرا نہیں تیسرا. بہرحال لمبی نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ.
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا لمبی نماز پڑھانے والوں پر اس دن دیکھا. آپ نے فرمایا تم لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو. یعنی لوگ مسجد سے بھاگ جائیں گے اگر وہ دیکھیں گے کہ آدھا گھنٹہ ہمارا 2 رکعت میں گزر گیا. سنو، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ ان مقتدیوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک نارمل سائز کی نماز ہونی چاہیے، نہ اتنی چھوٹی کہ بس وہ پتہ ہی نہ چلے کہ نماز پڑھی کہ نہیں، اور نہ اتنی لمبی نماز پڑھنی تو خود تنہائی میں نوافل کی شکل میں پڑھو، لیکن امام کو دوسروں کو لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کرو تو ان کو نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں. کون کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے. اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو. یہ ہے طریقہ. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے اس حدیث سے. انڈائریکٹ مطلب یہاں سے کیا ایک اور پتہ چل رہا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے کو بھی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، جی ہاں، اور مریض کو بھی جماعت میں شامل ہونا چاہیے، کمزور کو بھی، کام کاج کرنے والوں کو بھی، ان سب کو مسجد حاضر ہونا چاہیے. کیونکہ عموماً کوئی ہمیں کام پڑ جائے، بیماری آ جائے، کمزوری آ جائے، سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ نماز. اور با جماعت کی تو ویسی چھٹی ہے ہماری. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی شریک ہو، اور امام کو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ یہ بھی بیچ میں موجود ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ امام تم لمبی کرو اور ان سب کو گھر بھگا دو. ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع، سجود، قومے اور جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ اللہ اکبر اٹھنے کی ہے یا بیٹھنے کی. واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور طمانینت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، بلکہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرات میں نسبتاً اختصار کیا جائے مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، لیکن لمبے کا مطلب بہت طویل نہیں کہ جیسے کوئی نفلی نماز ہو. نماز میں سکون. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب تم نماز کو آؤ تو آرام سے آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے یعنی جو پا لو پڑھ لو، جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کر لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا سیکھا آپ نے اس حدیث سے؟ جی ہاں، یعنی ایک مسلمان کی شخصیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کام کا انداز کیا ہوتا ہے. وہ ایک بھگدڑ مچانے والا اور ہر وقت پینک کریٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جلدی کرو، اٹھو، بیٹھو، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، چلو، سو جاؤ، جاگ جاؤ، یہ طریقہ نہیں ہوتا. اور خصوصاً قائدین اور لیڈرز کے اندر یہ تحمل اور وقار ہونا چاہیے. ہم مائیں گھروں میں یہی کچھ کرتی ہیں، ایک طوفان برپا کیے رکھتی ہیں جس کی وجہ سے بچے عموماً ماؤں سے بیزار رہتے ہیں. یہ بہت کامن مرض ہے عورتوں میں، یہ جذباتی ہوتی ہے نا. ابھی ایک ہی جملے میں 10 انسٹرکشنز دے دیں گی، بچہ منہ دیکھتا رہے گا کہ پھر اس کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر وہ کہے گا کہ پتہ نہیں کہا کیا، اور پھر وہ نہیں کرے گا تو شامت آئے گی اور سارا قصور اسی کا ہوگا. اور ماں تو ماں ہے، معزز، مکرم. یہ چیز آرگنائزیشن کو بھی شو کرتی ہے کہ پہلے سے سارا کچھ پلانڈ ہے، تیار ہے. ایک اور بات جو آپ لوگ نہیں سیکھ رہے اس حدیث سے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. خواہ کوئی غلطی لوگوں کی نماز کے اندر آپ کو پتہ چلتی تھی تو نماز کے بعد بھی اس کی خبر لیا کرتے تھے. اس کی ایک اور مثال بھی ہے، کہیں یاد ہے؟ ایک اور موقع پر بھی کچھ ایسا ہوا تھا.
آپ نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے پہلے ہی سلام پھیر کے اٹھ کے کہنے لگا یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ اور باقی کسی پہ نہ کر، یہ کہہ کے چلتا بنا. سنی ہوگی حدیث سب نے. جی صاحب نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہکا ہوا ہے اس کا اونٹ، کہ اس نے یہ کیا کہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مربی ہیں، یعنی آپ ماں ہیں یا آپ استاد ہیں یا آپ کہیں پر بھی ذمہ دار ہیں، تو تربیت کا کام صرف اس کرسی پہ بیٹھ کے چند کہانیاں سنانا نہیں ہے. عام حالات میں لوگوں پر نگاہ رکھنا ہے کہ کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے اور اس کے مطابق اس چیز کو سنوارنا اور اصلاح کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو، لہذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو. یعنی نماز کا انتظار بھی نماز کا ہی حصہ بن جاتا ہے. اماموں پر وبال، یعنی جہاں امام بننا بظاہر بہت معزز کام نظر آتا ہے اور بہت اجر اور ثواب کا باعث بھی ہے، کیونکہ امام کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھیں ان کی نماز کا ثواب بھی امام کو ملتا ہے، ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر امام غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا یا اس کا وبال بھی بہت سخت ہے. یعنی امامت بہت نازک مرحلہ ہے، بہت حساس کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اماموں نے نماز اچھی طرح پڑھائی تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی تو تمہارے لیے ثواب ہے، ان کے لیے وبال ہے. یعنی اگر کوئی کمی کوتاہی امام کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، لیکن تم پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. گویا اگر امام کی نماز نہ بھی ہو اور پیچھے مقتدی درست نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. امام بغوی فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے اور پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ امام کو وضو ہے یا نہیں، تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ ہے. یعنی اس نے نماز پڑھا دی، پھر اس کو یاد ہے اوہ ہو میرا تو وضو ہی نہیں تھا. اب وہ ساری مسجد کو نہیں کہے گا کہ تم بھی دوبارہ نماز پڑھو، وہ تو باوضو تھے اور ان کی اپنی نیت اور نماز، ان کی نماز ہو گئی. ہاں امام وہ اپنی نماز دوبارہ لوٹائے گا، خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو، یعنی جان بوجھ کے، یا لا علمی کی بنیاد پر، اس کو خیال ہی نہیں تھا. نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد پیچھے کو پلٹ جائے، یعنی اپنے مقتدیوں کو دیکھے، ان کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھا رہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی طرف سے مڑتے تھے، یعنی جب پیچھے کو پلٹتے تو دائیں جانب سے گھومتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم اپنی نماز میں سے صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو. تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے. یعنی دونوں طرح سے جائز ہے، صرف ایک ہی چیز کو مقرر نہ کر لو. معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے کبھی بائیں طرف سے، مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی کام دائیں طرف سے کیا جانا پسندیدہ ہے. حضرت براہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو، یعنی پہلے ہمیں دیکھیں گے اور پھر مڑیں گے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کی توجہ دائیں طرف آٹومیٹکلی زیادہ جاتی ہے پڑھاتے ہوئے بھی. امام کی اقتداء کے احکام. اقتداء کا کیا مطلب ہے؟ پیروی کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہل نہ کرو، یعنی نماز کا کوئی بھی رکن امام سے پہلے ادا نہ کرو، اس سے آگے نہیں بڑھو. جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، یعنی امام نے اللہ اکبر کہہ لیا تو بعد میں آپ اللہ اکبر کہیں گے دل میں، اور جب امام ولضالین کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تم اس کے بعد رکوع کرو، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے
تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پس جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے۔ یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے اس وقت تک تمام صحابہ کھڑے رہتے۔ کیا سمجھ میں آئے؟ مثلا آپ کھڑے ہو، آپ کے پیچھے والی لڑکی بھی کھڑی ہو، آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ ان کو فالو کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، آپ رکوع کریں پہلے، ہاں رکوع ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں کا، جھکیں اور سر سیدھا رکھیں، نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جھکو اور جھکو اور جھکو، اس لیے کہ رکوع جھکنے کا نام ہے۔ آپ کی کمر سٹریٹ نہیں ہے، آپ ڈر کے کھڑی ہیں، سٹریٹ کریں، کمر یوں ہونی چاہیے، سیدھی، کب نہیں نکلا ہونا ہے ورنہ کبڑے ہو جائیں گے۔ نماز ہماری کمر ہی تو سیدھی رکھتی ہے، سٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع بالکل سٹریٹ کمر کے ساتھ، حتیٰ کہ گردن جو ہے وہ بھی کمر کے برابر ہو، پھر اب دوبارہ کریں، شاباش، ہاں اب ٹھیک ہے۔ اب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اب آپ اللہ اکبر کر کے نیچے جائیں سجدے میں۔ اگلا شخص سجدے میں جب سر رکھ چکے گا تو پچھلا شخص نیچے جانا شروع کرے گا، یہ نہیں کہ امام سے پہلے سجدہ کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ بہت دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے خود اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ میں اذکار کر کے اور پھر تعدیل کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی۔ تعدیل کا کیا مطلب ہے کہ ہر رکن اس طرح آپ ادا کریں کہ آپ ٹھہر جائیں، یعنی مثلا رکوع کے بعد کھڑے ہوئے ہیں تو پوری طرح سائلنٹ، سٹل، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیچے کو جائیں۔ تو جو لوگ سٹل نہیں ہوتے وہ امام سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، آپ ابھی ہاف وے میں ہوتے ہیں، لوگ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ دوبارہ اس حدیث کو دیکھیے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے اس وقت تک تمام صحابہ کھڑے رہتے، کوئی پیٹھ تک نہ جھکاتا، یعنی اتنا کھڑے رہتے کہ کوئی پیٹھ بھی نہیں جھکاتا تھا۔ صرف اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہتے کہ سجدے میں پہلے نہ پڑیں، جھکنا ہی نہیں شروع کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام سے پہلے نہ رکوع کرو نہ سجدہ، اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو، یعنی نہ پہلے کھڑے ہو اور نہ پہلے سلام پھیرو، یعنی کوئی بھی کام امام سے پہلے نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ امام سے پہلے اٹھنے والے کے سر کو گدھے کے سر کی طرح کر دے، یعنی اس کی شکل مسخ کر دے؟ اور اگر شکل نہ بھی مسخ ہو تو گدھا کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ بے وقوفی کو، کہ اس کی عقل ماری جائے، یعنی اس کو احمق بنا دے۔ گدھا سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، وہ نہ آنکھیں کھول کے رکھتا ہے اور نہ ہی کانوں سے متوجہ ہوتا ہے کسی آواز کی طرف، بس وہ جس دھن میں ہوتا ہے اسی میں چلتا چلا جاتا ہے، وہ طے شدہ راستوں پر دوسروں کو اندھا دھند فالو کرتا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا دراصل حماقت، عقل مندی کس میں ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے کام کرے۔ تو جو شخص نماز میں اتنی بھی توجہ نہیں کرتا کہ اس کو کس وقت جھکنا ہے، امام کی پیروی کس طرح کرنی ہے، رکوع میں کب جانا ہے، کھڑے کب ہونا ہے، سجدے میں کب جانا ہے، ان ساری چیزوں کا احساس انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ یہ ساری پریکٹس کس چیز کی ہے؟ نماز ہی پڑھنی تھی نا، کہیں بھی پڑھ لیتے، کبھی بھی پڑھ لیتے، اللہ کی عبادت ہی تو تھی۔ یہ اتنے ڈسپلن کے ساتھ نماز کیوں؟ سینس آف ریسپانسبلٹی اور کیا پیدا ہوتا ہے؟ امیر کی اطاعت پیدا ہوتی ہے، جذبات کا کنٹرول آتا ہے، اور کیا آتا ہے؟ شعور بیدار ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر آنکھیں کھلی نہ رکھے اور دھیان نہ رکھے نماز میں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر سٹیپ کو صحیح طور پر امام کے پیچھے کرے یا فالو کرے۔ اگر بے خیالی میں اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نماز میں، اس نے سنا امام نے اللہ اکبر کہہ دی، نہ دیکھا نہ بھالا دڑام سے نیچے، تو یہ گدھے والا کام ہے نا، بے سوچے سمجھے نیچے جا پڑنا۔ عقل مند شخص ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو چوکنا ہے، الرٹ ہے، پوری طرح کیئرفلی نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے ہر سٹیپ میں کانشیس رہنا ہے۔ اس طرح انسان ایک سٹیپ بھی بے سوچے سمجھے نہیں کر سکتا اگر وہ صحیح معنوں میں اقتدا کرے۔
تو یہی تو احتیاط ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے. اور یہ دن کی 5 نمازوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اپنے وقت پر کرنا ہے، نہ پہلے اور نہ بعد میں.